بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب توحید مفضل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسانی اعضاء کے حیرت انگیز اثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے مفضل، ذرا غور کرو ان اعضاء میں جو ایک ایک یا دو دو پیدا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں اور مصلحتوں پر توجہ مبذول کرو کہ اللہ نے کچھ اعضاء کو ایک، کچھ کو دو اور کچھ کو اس سے زیادہ پیدا کیا۔ آخر اس میں کیا فوائد ہیں؟ مثلاً گردن، سر، دل، دماغ، زبان، معدہ، جگر، مثانہ ایک ایک پیدا کیے گئے، جبکہ ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں، گردے اللہ نے دو دو عطا کیے، اور ہاتھوں پیروں کی انگلیاں پانچ پانچ پیدا کی، جبکہ دانتوں کی تعداد 32 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، ذرا سر ہی کو دیکھو، یہ ان اعضاء میں سے ہے جو ایک ہی پیدا کیا گیا۔ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کی گردن پر ایک کے بجائے دو سر ہوتے، اس لیے کہ دو سروں کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر انسان کے گردن پر دو سر لگا دیے جاتے تو پھر یہ اضافی سر ایک بوجھ بن جاتا، جبکہ دوسرے سر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تمام حاسے یعنی محسوس کرنے کے ذرائع جن کی کسی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب کے سب ایک ہی سر میں موجود ہے۔ آگے امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر انسان کے ایک کی بجائے دو سر ہوتے، ایک آدمی کے دو حصے ہو جاتے، یعنی وہ دو شخصیتوں پر بٹ جاتا۔ دو سروں یعنی دو دماغوں کی موجودگی میں اگر وہ ایک سر یعنی دماغ سے گفتگو کرتا یا رد عمل کا اظہار کرتا تو دوسرا فالتو سمجھا جاتا، اور اگر وہ دونوں سروں یعنی دماغوں سے کام لیتا تو یہ ایک فضول سی بات ہوتی۔ اگر وہ ایک سر یعنی دماغ سے ایک بات کرتا، دوسرے سے دوسری بات کرتا، تو سننے والا کچھ نہ سمجھ پاتا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط، کس بات پر اعتبار کیا جائے اور کسے نظر انداز کر دیا جائے۔ پھر یہ بھی ہوتا کہ ایک دماغ جسم کو کچھ حکم دیتا اور دوسرا دماغ اس کے برعکس حکم دیتا، تو انسانی اعضاء و جوارح، رگیں اور پٹھے آخرکار مفلوج ہو کر رہ جاتے۔